السلام علیکم، جہاں سے باباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے ایک رپورٹ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو بھجوائی گئی ہے، اور اس رپورٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو رپورٹ یہ ہے کہ جن 8 ججز نے الیکشن کمیشن کی متفرق درخواست کے اوپر وضاحت جاری کی ہے، اس کے لیے ہیئرنگ کہاں پہ ہوئی، کاز لسٹ جاری ہوئی نہیں ہوئی، ان تمام سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ یہ معاملہ خاصا اہم ہے، اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے، اور بالخصوص اس جو انتظامی طور کے اوپر جو یہ خطوط لکھنے کا جو سلسلہ چلا، اس کو سپریم کورٹ نے اپنے اکثریتی فیصلے میں پروٹیکشن دے دی ہے۔ یہ بھی معاملہ کافی اہم ہے، اور اس پہ بھی اس کو انالائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ایگزیکٹلی ہوا کیا، اس کا پورا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ تو تفصیلات پہ جانے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ ایک تو کچھ فیکٹس ہیں اس کیس سے ریلیٹڈ، پہلے آپ سے وہ شیئر کرتے ہیں۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے مختصر حکم نامہ 12 جولائی کو جاری ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن وضاحت کے لیے 25 جولائی کو سپریم کورٹ سے رجوع کرتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان 14 سپتمبر کو اس وضاحت جاری کرتا ہے 4 صفحات کی، اور یہ وضاحت جو ہے اس میں الزام لگایا جاتا ہے الیکشن کمیشن کے اوپر کہ الیکشن کمیشن نے ڈیلے ٹیکٹکس کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب پارلیمنٹ میں آئینی ترمیم، جو 26ویں مجوزہ آئینی ترمیم ہے، اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی تھی۔ پھر اس کے بعد جس دن یہ کلیریفیکیشن 8 ججز کی جانب سے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر جاری ہوتا ہے، اسی دن ڈپٹی رجسٹرار سپریم کورٹ کو ایک لیٹر لکھتا ہے، اور اس لیٹر میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ بتایا جائے یہ کیس کیسے سنا گیا، پھر اس کے بعد ہیئرنگ کیسے ہوئی، کہاں ہوئی، کیا اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی کاز لسٹ جاری ہوئی نہیں ہوئی۔ جب یہ ڈپٹی رجسٹرار کی جانب سے یہ لیٹر جاری ہوتا ہے تو اس کے اوپر پھر نیکسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے 21 سپتمبر کو جو ہے وہ رجسٹرار سپریم کورٹ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ رجسٹرار سپریم کورٹ کو ایک خط لکھتے ہیں، اور اس خط میں 9 سوالات پوچھے جاتے ہیں، اور یہ ڈیٹ تھی 21 سپتمبر کی۔ اب وہ سوالات کیا کیا تھے؟ ایک سوال اس میں یہ تھا کہ الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کی متفرق درخواستیں کب داخل کی گئیں۔ دوسرا سوال تھا کہ ججز کمیٹی کے سامنے درخواستیں کیوں پیش نہیں کی گئیں۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ درخواستیں سماعت کے لیے کب مقرر ہوئیں اور اس بارے میں کاز لسٹ کیوں نہ جاری ہوئی۔ چوتھا کوشچن یہ تھا کہ کیا فریقین اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ پانچواں سوال یہ تھا کہ کس کورٹ روم یا چیمبر میں ججز صاحبان نے اس جو الیکشن کمیشن کے سی ایم اے ہے اس کو سنا۔ چھٹا سوال یہ تھا کہ آرڈر سنانے کے لیے کاز لسٹ کیوں جاری نہ ہوئی۔ ساتواں سوال یہ تھا کہ حکم نامہ جاری کرنے کے لیے وقت کیوں مقرر نہ ہوا۔ آٹھواں سوال یہ تھا کہ اوریجنل فائل اور اصل حکم نامہ جمع کروائے بغیر ویب سائٹ کے اوپر کیسے اپلوڈ ہوا۔ اور 9واں سوال یہ تھا کہ وضاحتی حکم نامہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر کس کے حکم کے اوپر جاری کیا گیا ہے۔ اب یہ جو 9 سوالات تھے، اس حوالے سے رجسٹرار سپریم کورٹ نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جواب بھیجا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف کی درخواستوں پر کوئی کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی۔ سپریم کورٹ کے کسی کمرہ عدالت میں ان ججز نے کسی چیمبر میں ان درخواستوں پر بیٹھ کے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا یا اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی، اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہیں۔ ویب سائٹ پر اپلوڈ ہونے سے پہلے فائل رجسٹرار آفس کو نہیں بھجوائی گئی تھی۔ اور جو آخری سوال ہے کہ کیا کسی نے ہدایت دی یا نہیں دی، تو یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر وداؤٹ ڈائریکشن جو ہے وہ اسٹاف بھی کوئی امپلیمنٹ نہیں کر سکتا۔ اچھا، ایک تو یہ رپورٹ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو بھجوا دی گئی ہے، لیکن اس سے پہلے یعنی 21 سپتمبر سے پہلے جب یہ 21 سپتمبر کو یہ خط لکھا گیا تھا کہ آپ ان سوالات کا ہمیں جواب دیں،
اس کے اوپر 23 سپتمبر کو سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ جاری ہو جاتا ہے، یعنی ایگزیکٹلی 2 دن کے بعد رجسٹرار سپریم کورٹ کو 9 سوالات کا خط لکھا جاتا ہے 21 سپتمبر کو، اور 23 سپتمبر کو سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آ جاتا ہے 2 دن بعد۔ اور وضاحت الیکشن کمیشن نے مانگی تھی 25 جولائی کو، اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کلیریفیکیشن دیتا ہے 14 سپتمبر کو۔ اب ہوا یہ کہ اس معاملے کے اوپر جو 21 سپتمبر کو رجسٹرار سپریم کورٹ نے کو جو لیٹر لکھا گیا 9 سوالات پر مشتمل، اس کا جواب سپریم کورٹ کے 8 ججز نے اپنے تفصیلی فیصلے پہ دے دیا ہے، اور ایک طرح سے اس کو جوڈیشل کور دینے کی کوشش کر کے جوڈیشل کور دے دیا گیا۔ اچھا، آپ کو ذرا یہ بتاتے ہیں کہ ایگزیکٹلی اس میں کہا کیا گیا ہے۔ اچھا، اس میں ایک پیراگراف ہے اس کا جس میں کہا گیا ہے کہ وی may underline here that as the commission sought clarification of our short order date 12 July 2024 in order to give effect to it. In terms of para 10 thereof, there was no legal requirement nor did we find it necessary to hear the parties before clarifying our own order on the point regarding which the commission was unclear. Thus we provided the above clarification without issuing notice to or hearing the parties on the commission's application. تو سپریم کورٹ نے 8 ججز کے اس اکثریتی فیصلے میں یہ کلیریفائی کیا ہے کہ ہمیں نہ ہی اس کے اوپر کوئی ہیئرنگ کی ضرورت تھی، اور نہ ہی یہ کوئی قانونی ریکوائرمنٹ تھی، اور نہ ہی ہم نے کاز لسٹ جاری کی، اور ہمارا اپنا آرڈر تھا، ہمیں اس کو اوپر کلیریفائی کر دیا، بس بات ختم۔ تو ایک تو اب یہاں سے ایک کومنٹ یہ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ میرے خیال میں یہ آفٹر تھاٹ ہے، اور جب جو کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر جو خط و کتابت ہو رہی تھی، ظاہری بات ہے میڈیا کے اوپر اس معاملے کے اوپر خبریں بھی آ رہی تھیں، تو اس پورے ایشو کو 8 ججز کے ایک جوڈیشل ججمنٹ کے ذریعے، ایک فیصلے کے ذریعے جو ہے وہ پروٹیکشن دے دی گئی ہے، ایک طرح سے اس کا ذکر کر کے اس کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ بھائی یہ تو عدالتی فیصلے کا حصہ ہے، اور اب اس کا نتیجہ پھر اب کیا نکلنا ہے۔ لیکن سوال یہ ایک ضرور ہے اس پورے معاملے کے اوپر کہ ایک بڑی مشہور اس حوالے سے فریز ہے کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ تو یہ جو انصاف ہوتا ہوا نظر آنے کا جو معاملہ ہے، یہ اس کلیریفیکیشن والے معاملے کے اوپر ہمیں کہیں پہ بھی نظر نہیں آتا، اور رجسٹرار سپریم کورٹ نے بھی یہی کہا ہے۔ اب الیکشن کمیشن جو ہے اس نے اس معاملے پہ ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ آج کی کچھ ذرائع سے جو ہم نے خبریں دیکھی ہیں مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر، ویب سائٹس کے اوپر چل رہی تھی، کہ کچھ ممبران کی یہ رائے تھی کہ ہمیں سپریم کورٹ کے فیصلے پہ امپلیمنٹ کر کے ریویو کی طرف جانا چاہیے، اور پھر یہ نتیجہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بے نتیجہ اجلاس ختم ہوا ہے۔ دوسری طرف پارلیمنٹ کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ پارلیمنٹ اب اس کے اوپر ریئیکٹ کرے گی۔ تو بہرحال مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس کا ابھی تک امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ابہام موجود ہے کہ عمل درآمد ہوگا نہیں ہوگا، اور اس ساری صورتحال میں بہرحال ہاؤس مکمل نہیں ہے، اور اس کی وجہ سپریم کورٹ آف پاکستان۔ تو دیکھیں یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے، کیا پارلیمنٹ کوئی ریئیکٹ کرتا ہے، الیکشن کمیشن کیا موقف اختیار کرتا ہے۔ تو لیٹس سی اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی اس سے آگاہ کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔